یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وَلَعَنَ أَعْلَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ مجلس آزادی مقبولیت واسطے آواز بلند صلوات پاکیان مجلس کی دنیا مرحومی بالخصوص سنہ سال سواب کی مجلس اپنے مرحومی اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزدار وائزین ذاکرین شہداء ماتمیان باغیان اور جنہ ذریع مومنہ دا کوئی فاتح کرنے نہیں اور سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نام صلوات جتنے سمجھو اور محترم شفا حضرت آرام سوڑی پاک رسول کی دکھی تھی پاک رسول کی زخمی تھی عزدار کافی ہے پتہ لداری بڑا مقام حق چیرہ زیدہ بردنا ایک بندے نے بھی چھٹا سانے بنے انشاءاللہ کسی دی تھی دکھی نہ ہو کوئی رو سکے نہ رو سکے خیر کرے نہ کرے خدا آنسو ترے نہ ترے پتہ اسے جنون ہوندہ ہے جس کی تھی دکھی ہوئے اور زندگی بار نہیں بھولنا خاندان اہل بیت کی اپنی قسمت انادی حالت ہی دکھی میں گڑ دینا ہو سکے تو ٹھنڈا صاحب پاک رسول دی دکھی جتنے دن باقی تو بعد جیتی رہی ترتی رہی مولا علی علیہ السلام دیا دیا دکھی تیریاں بازارہ دربارہ تے زندانہ جبردیاں رہی اگلے دو جملے میں تو نہائے نہ نکلی تو اپنا زمین پریشان ہو سی امام حسن دیا دیا دکھی جنہاں زندگی پر بابے دے جنازے دے لگے ہوئے تیر نہ بھولے کہ امام حسین دیا دیا دے دکھ دیا میں ایک مرد پھر قرآن کرنا سمجھانا چاہا نوجوان پڑھتا ساڑھے جنازے پہ کوئی بٹا چا سکتے برداشت کرتے ہیں دسبانی علانے کی ساری ہوں ساڑھے جنازے پہ کوئی بٹا چا سکتے تو سب برداشت نہیں کرتے تو اتنی دکھی رات کے عظیم امام بارکہ ہے اتنے عزادہ رہے میں آکھیا کہ مدینے دے بزار ایک رسول پاک دی سکی تھی دے بڑے پتر دے جنازے پہ تیر لگے تو دنیا بھامیں بھول جائے دھیاں تو نہیں نہ بھول سکتی کیوں بیٹا لوگ بھول جان تو بھول جان دھیاں بھول سکتے ہیں جو جنازے پہ تیر چھیدنیاں لگے اس واسطے میں کہوں پھر رہا تاکہ ہو سکتا ہے تھوڑی بڑے آنسو کا رفع ہو جائے امام حسن دیا دیا دکھی جنہاں زندگی بار باپے دے جنازے لگے ہوئے تیر نہ بھولے امام حسین دیا دیا دے دکھاں دی عالم ہو گئی تے صدمہ امام دیا دیا رول گئیاں کوئی کدائی کوئی کدائی کوئی کدائی کر لی جنہیں پاک سین اس نے جنہیں لگن پہ کہا تھا پرسل جنہیں کی سیٹ لے ہو سارے خیالات تمہیں نیا بڑھ گئے
اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روائی واسطے بھی صلوات۔ ماشاءاللہ اتنی مرد حقیقت محل ہے، ہر چیرے دے انہا راتاں دا کام بالکل پاسے نمائیں نظر آ رہے، ہر چیرے دے دکھ درد لہر ہے، راتاں بھی بڑی دکھی ہے۔ شکر کرتا کہ تھوڑی زیارت اس امام بارگاہ نصیب ہو گئی، تو پتہ امام بارگاہ لے کے مسجد لے کے دل کی گہرائی جو دعا نکلی، جنہوں نے یہ سونا محل تعمیر کیتے انہاں جنت اپنا محل بنا لے، جنہیں چلے گئے ہیں اللہ انہوں نے درجات بلند کرے، جنہیں انہوں نے سنبھالی بیٹھے اللہ انہوں نے رزق کثیر عطا فرمائے۔ دل کی گہرائی جو دعا ہے کہ انہوں زیادہ کا نصیب ہو، گل میں سچی کروں میں کوئی پڑھے معیار کا خطیب نہیں ہے، تو قسمت پڑھے کوئی لے جنہ لوگوں کی خطابت تسا عادی ہو، جنہ کے واسطے تھوڑا سی پہلے تیار ہوگا، وہ شاید میرے کو پر نہ مل سکے، گل میں سچی میں کرتا ہوں۔ چونکہ موضوع مجلس میں جناب علی علیہ السلام اس موضوع کو علاوہ اور کچھ پڑھیا جا سکتا ہی نہیں، تو ان دن ہر خطیب نہ پڑھے کہ جناب علی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں جو کوئی پہلو یا اس گلستان کی سیر کر کے جو کوئی بھول سامعین خدمت دے سکتا۔ میں پڑھنے واسطے انہیں سمجھو دو قصیدے پڑھنا چاہتا ہوں، دو قصیدے چہرے میں تو نے پڑھنے ہیں، اندازہ میں لا لے جس انداز میں وہ سمجھ لے سن لے ہو۔ ایک قصیدے کا موضوع ہے جناب علی علیہ السلام کی عبادت، اور ایک قصیدے کا موضوع ہے جناب علی علیہ السلام کی شجاعت۔ میں پہلے نہیں دسنا چاہیے لیکن چلو میں آخر پڑھنا زیارت پڑھنی بھی ہے، پہلے دس دن میں کیڑا قصیدہ پڑھنا سارے ذاکر براد دس میں اس کی آخر کے جناب میں 5 کا قصیدہ پڑھنا، اس وقت نہیں ہے کہ میں بھی 10 ہی دینا کہ میں کیڑا قصیدہ پڑھنا۔ جناب علی علیہ السلام کی عبادت نال متعلقہ قصیدہ شروع ہو سکی تو الفاظ نزیل محفوظ رکھنا، پھر اکرم دوستان سنانا۔ پہلا جملہ حاضر اس علی علیہ السلام، اس جناب امیر المومنین علیہ السلام دی اپنی عبادت دی حد کی میں لب سکتی ہے جنہاں دا چہرہ دیکھنا عبادت ہو۔ میں نے بال پڑھ تو نہیں آخیا، لیکن میں نے آپ کو بال پڑھ پسند دے بال پڑھاتے ہو یا پھر پڑھاتے ہو، کیا کہتے نہیں تسا کیا دے ہو پھر پڑھو دوبارہ پڑھو بچہ، لیکن میں نے بھی آپ کو دوبارہ پڑھو۔ میں اندروں خوش ہوں تھوڑے اس بات بڑی مہربانی۔ اس علی علیہ السلام، اس جناب امیر المومنین علیہ السلام دی اپنی ذاتی عبادت دی حد کی میں لگ سکتی ہے کہ نہ دا چہرہ دیکھنا عبادت ہو۔ رسالت امام نے اصحاب دے وچ میں کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم النصر الا وجہ علی علیہ السلام عبادت، کہ جناب علی علیہ السلام دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ حدیث تو آپ بھی یاد ہے لیکن حدیث اتنا ختم نہیں ہے، تھوڑی بھی ہو رکھے بھی ہے، وہ میں پڑھ دینا۔ اگر فرمایا کیوں لئنا فیہ تسعین خصلتا من خصائل الانبیاء، کیونکہ ایک میرے بھی جناب علی علیہ السلام نے چہرے جو 90 نبیاں دیا صفتاں واضح نظر آئیں۔ پہلے مصر کی تو سونی قدر کی تھی، میں تھوڑا شکر گزار تھوڑے سیرج مفہوم رہے گا
اس مولا علی علیہ السلام دی اپنی عبادت کی حد کی میں لب سکتی جنہ دا چہرہ دیکھنا عبادت ہوئے. ہن دوسرا مسئلہ حاضر ہے جی میدان خندق رسالت مند نے جناب علی علیہ السلام کے ساتھ ایک تاج رکھے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من موت الثقلین کہ میرے ویر جناب علی علیہ السلام دی خندق کے دن دی ایک سال ثقلین دی عبادت کو افضل. پہلے تو یہ تلاش کریں کہ ثقلین کسے کہتے ہیں. اصل طالب علم اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے. صاحبان علم فرماتے ہیں کہ ثقلین کسے کہتے ہیں. اول علم بھی دائرہ ثقلین ہے, آخرین بھی دائرہ ثقلین ہے, انبیاء بھی دائرہ ثقلین ہے, مرسلین بھی دائرہ ثقلین ہے, ملائکہ مقربین بھی دائرہ ثقلین ہے, مشرقین بھی دائرہ ثقلین ہے, مغربین بھی دائرہ ثقلین ہے, عرش اللہ تک دائرہ ثقلین ہے, تارا سرا تک دائرہ ثقلین ہے, جنہیں گزر گئے وہ بھی دائرہ ثقلین ہے, جنہیں ہم موجود ہیں وہ بھی دائرہ ثقلین ہے, جنہیں قیامت تک آسن وہ بھی دائرہ ثقلین ہے, ہوائی مخلوق بھی دائرہ ثقلین ہے, آسمانی مخلوق بھی دائرہ ثقلین ہے, بری مخلوق بھی دائرہ ثقلین ہے, میری مخلوق بھی دائرہ ثقلین ہے. کہ وہ سبان جس نے بھئی الہی کی مور ہے وہ فرمائے دینا ساری اندھی عبادت ترازو ایک پلڑے رکھو تو میرے بھی جناب علی علیہ السلام نے ایک سال ترازو دوسرے پلڑے رکھو پھر بھی یہ ضرب برابر نہیں ورد ہے. برابر نہیں تو سارے لفظ بد آنکھنے تو میں کے چلنا ہے. برابر نہیں کہ ضرب ہے میدان جنگ بھی اس پر ہمیں یاد ہے. یہ تو ایک محبت ہے کہ دوسرے اس حدیث کو سن کے اتنا چہرے تو کھلے اتنی بھی جو نقطہ میں تو سنا اس طرح اگر قیام فرماؤ تو عبادت ضرب ہے میدان جنگ بھی تے جنگ نو سدتے نے جہاد تے جہاد ہے فروع دین دے 6ویں نمبر تے. ذرا فروع دین گنو مدد کرو. فروع دین پہلی اچھا کرو پہلا کا بول دو سارے نماز میں اچھا بولو. پہلی نماز فروع دین دی پہلے نمبر تے کی ہے نماز. دھوکے نہیں رہنا کسی دے آنکھیں نہیں لگنا. جس بندے دے نامہ اعمال نماز نہیں ہے وہ دی فروع دین دی پہلی قد جھٹی ہوئی. اچھا دوسرا کہہ دی تے جے دے نامہ اعمال روزہ نہیں ہے وہ دی دوئی قد بھی جھٹی ہوئی. لیکن فروع دین کی ہے پہلی آگے حج زکات خمس جہاد کے نمبر پہ آیا 6ویں نمبر پہ آیا جہاد. ضرب ہے میدان جنگ دی جنگ نو سدتے جہاد اور جہاد فروع دین دے 6ویں نمبر پہ لکھ لکھ سلام کرام جس مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام دا ضرب پہ وقت لگا 1 منٹ. تو توجہ نہیں کی بھی پڑھ دے گا. مولا علی علیہ السلام کا ضرب پہ وقت لگا 1 منٹ. پھر سنو ضرب میدان جنگ دی جنگ مشدد جہاد جہاد فروع دین 6ویں نمبر پہ تو مولا علی علیہ السلام کا ضرب پہ وقت لگا 1 منٹ. لکھ لکھ سلام کرام جس علی علیہ السلام دی 6ویں درجے دی عبادت دے 1 منٹ دا ثقلین مقابلہ نہیں کر سکتے. جس علی علیہ السلام دی 6ویں درجے دی عبادت دے 1 منٹ دا ثقلین مقابلہ نہیں کر سکتے. اس امیر دی باقی زندگی دی عبادت دی حد لبدی ہے. لیکن ایک مسئلہ اور پڑھنا اور پھر شجاعت القصیدہ اور دل جدی کو نظامہ تمام. کسی بندے نے جناب علی علیہ السلام کو پوچھا جناب علی علیہ السلام کو کسی بندے نے پوچھا
علی علیہ السلام دیا دو حسرت ہیں، حسرت ہن مولا دی حسرت، لیکن وہ دی گہرائی بھی مولا دی عظمت دا سمندر ٹھاٹھا مار لے۔ بھئی ہے مولا علی علیہ السلام دی حسرت کیا؟ دساں حسرت صرف انہیں چہرے نظر آنا۔ مولا دی حسرت، مولا فرمیندے جتنا میرے کو علم آئی اتنا میں تو پوچھیا کسے نہیں، جتنا میں سخی ہوں اتنا منگیا کسے نہیں۔ جتنا علم آئی نا اتنا میرے کو پوچھیا کسے نہیں، جتنا میں سخی ہوں اتنا میرے کو منگیا کسے نہیں۔ اور اتنے مولا فرمیندے حسرت نہ کہ میں آدھا رہا جو چاہے کچھ لو، جو چاہے کچھ لو۔ بندے میرے کو پوچھے میرے سیر دیوار کی بنے، میری داڑھی دیوار کی بنے، جی میں کل کھانا کیے، جی میں کل کھانا کیے، اور جی میں ملانگ کھیر کھوائی آئی۔ وہ تو بڑھ توہرا نہیں نہ بھول سکتی، بیٹا چہرے تو رونق رکھنی، چہرے تے جمود نہیں رکھنا، بس اے میرے پاکی، چونکہ اے جا سنتی ہے، اے جا ٹھرتی ہے، اے جا کھلتی ہے۔ جیدے چہرے تے رونق ہوئے نا مولا علی کے فضائل سن کے موڑ مہینے سمجھے سن بندہ دو رہے۔ مجھے تو میں آدھی کوئی نا اپنے کچھ مر بیٹھو صرف چہرے تے پتہ چلے۔ ایک بندے نے مولا علی علیہ السلام کو سوال کیا، سوال دسا چلو رہا دے چلو پھر سوچ لو پتہ سر برداشت کرے تو میں سوال دستا کہ مولا عظم جو چاہے پوچھو، اللہ جانے بھری محفل ہے کتھوں کوئی بدو آ گیا، بدو جان دے ہو عرب دا دیہاتی پتہ نہیں کتھوں، عرب دا دیہاتی اللہ جانے کتھوں، تیری ردا تیری ردا تیری ردا تیری ردا۔ مولا علیہ السلام پڑھا این میں کیا ہے کہ تساں جو میرے کو ہر شاید علم ہے، فرمیدن ہاں ہے۔ اس سے ایک سوال میں بھی کرتا ہے، فرمیدن تم ہی دل دا ارمان کڑ لے، اور پتہ نہیں تساں کیویں وہ سوال سن سو تو مول سوچے سو بھئی وہ سوال ہی پوچھیتے اس دیکھ پہ بھی کہ نا میں کوئی اور سنتا تو نہیں پیا، وہ ہولے جائے دسو نہیں میرے پیو دا نام کیے، وہ سکتے میرے پیو دا نام کیے، وہ سکتے میرے پیو دا نام کیے۔ صدقے جام امیر فرمیدن جیدہ ہے او دسان یا جیدہ سدندہ بتائیں او دسان۔ فرمیدن میں تیرے شجرے جانتا، میں تیری نسلہ جانتا۔ تو بندے علی نے جب سوال کیتے اس بندے نے کمال کر دیتا جنہیں سوال تواڈے مطلب ہے، تواڈے مطلب ہے جنہیں تو سمجھ سے لکھنا ہے وچوں اور مطلب کی گل کرنی ہے۔ وہ کیا دے بڑی مثال مشہور ہے کہ جس نو منیوے او دی منیندی بھی ہے۔ ذرا دہراؤ میں کیا کیا جس نو منیے وہ دی منیندی ہے، ایک گل سچی ہے نہیں یار دسو سارے گل پکی ہے بھئی جس نو منیے وہ دی منیندی ہے۔ تے اگلی گل میں تو دس دینا منن ساپے بھی تاؤں نہیں وہ دی مننی ہے تا جی وہ دی مننی نہیں تو وہ دعویٰ ہے، دعویٰ ہے، ثبوت نہیں ہے، دعویٰ ہے۔ لوگ گل سنو اس بندے دی گل سنو، کمال ہے بندہ، میں نے مل جائے تو میں سلام کرا ساڈے مولا علی، تواڈے میرے مولا علی، تواڈے میرے پہلے امام، وہ مولا علی جنہاں نے ولایت کا سمجھ یقین ہے، جنہاں نے ولایت اعمال دی قبولیت کا ذریعہ ہے، جنہاں نے ولایت بغیر نجات نہیں ہے، وہ ساڈے مولا علی کو ایک بندہ پوچھ دے مولا اے فرماؤ، مولا اے فرماؤ، مولا اے فرماؤ، مولا اے فرماؤ، جو بیٹھے ہو تو میں دعائی رکھسا بندہ دے مولا اے فرماؤ تو انہوں مسجد بانا پسند ہے یہ جنہ دے
پوچھتا تو مسجد اجمالا پسند ہے؟ ایک پھر سوال کراؤ، مسجد اجمالا پسند ہے؟ شاید جنت قربان جاوا ایڈا سونا مولا امین نے جواب دیتا جس سے ایک قوم قیامت تک ناز کرے گی، مولا فرماتے ہیں جنت میرے پتروں کی جاگی ہے، جنت میرے پتروں کی جاگی ہے، نالے بنڑی میں آپ ہے، انا قسیم النار والجنہ، جنت دوزخ بنڑی میں آپ ہے، تو اٹھے میرے مولا فرماتے ہیں میں نے مسجد اجمالا پسند ہے۔ سائل پوچھے کیوں؟ فرمانے اس واسطے کہ جنت پاسا میں آپ خوشوں سا، مسجد پاسا میرا اللہ خوش نالے ایڈا بڑا بدل کے بھی دولا کھہ گیا کہ جنت جبانا میں آپ کو پسند ہے، مسجد جبانا میرے اللہ پسند۔ لو جی میں جو مطلب نہیں کہا پکڑ لے میں تو مولا دی عبادت کا قصیدہ سنا لیا اور میں تو جلدی جلدی مولا دی شجاعت کا قصیدہ سنا شجاعت کا مطلب ہے بہادری، ملکوں تلوار چلدی بھی کھاواں سامندے بھی کھاواں تے تھان ٹھاندے بھی کھاواں تے دیکھنے مسلم دے در دل و دماغ تے آنکھ کھلی ہوئی ہے، جڑا رہ بیٹھا ہے ان کے پتہ تلوار کی میں چلے گی کیوں جی تیار ہوئی آج 19 ماہ رمضان آئی تو کل کہنے کی گزری ہو اس کو ایک دن پہلے 17 ماہ رمضان ایک جنگ ہوئی ہے، 17 ماہ رمضان اخبار جا کے چلا تھا وہ تو جڑا رنگین سفر ہے وہ تو لکھو سے غزوہ بدر، جنگ بدر، یوم بدر، ٹھیک ہے، لیکن لکھن اللہ کتنا متصل ہے، اس اتنا ہی لکھنا کہ 313 مسلمان تھے، 1000 کافر تھے، میدان بدر میں لڑائی ہوئی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، 70 کافر مارے گئے۔ اس کو اپنا لکھن واسطے عاجزہ اور پہلا مورخ تیار نہیں ہے، تے جیڑا کوئی وہ چھپیندا ہے وہ میں تمہیں سناؤں تے تساں ایتھے لکھ رہے نہیں کہ مڑ جنگ بدر ہوئی کیویں ہے تے چھپیندا کی ہے، ہوئی کیویں آئی تو مسلمان چھپیندا کہ میں تیار ہوگی پتہ نہیں لکھا ہے 5-7 گھنٹے قصیدہ پڑھا اور جناب کی زحمت تمام بڑی مہربانی شکر ہے تو سیارت نصیب ہو گئے، لیکن میدان بدر 17 ماہ رمضان ہے، میدان بدر 17 ماہ رمضان ہے، ایک پاس 313 ایک پاس 1000 یعنی دو فوجاں کٹھیاں 313 مسلمان 1000 کافر، ہن میں تجھے فرق ہور بدلا سا فرق ہور کٹ دینا، یعنی ایک پاس کثرت ہے ایک پاس قلت ہے، ایک پاس سارے غریب ہیں ایک پاس سارے امیر ہیں، ایک پاس اسلحہ تھوڑا ایک پاس اسلحہ زیادہ، ایک پاس سواریاں تھوڑیاں ایک پاس سواریاں زیادہ، کولے چہرے دا روڑا نہیں گئے میں موڑنا شروع کرنا، یعنی فوجر دو ہے، ایک 300 نا ایک 1000، ایک پاس کثرت ہے ایک پاس قلت ہے، ایک پاس غریب ہے ایک پاس امیر ہے، ایک پاس سارے مسکین ہیں ایک پاس سارے سالکاش تے پھٹے ہوئے، سارے سالکاش تے پھٹے ہوئے، اس پاس اسلحہ تھوڑا اس پاس اسلحہ زیادہ، اس پاس سواریاں تھوڑیاں اس پاس سواریاں زیادہ، لہون پرسان کرنا چہرہ کیڑے بندے نے جملہ سنیا تے 22-23 سال دے 22-23 سال دے کڑیل نوجوان مولا علی علیہ السلام قلت دے کمانڈر ان چیف 22-23 سال دے کڑیل نوجوان مولا علی علیہ السلام قلت دے کمانڈر جی مولا نے میدان بدر پہنچے، مولا نے اپنی فوج میں لکھیا مدد مقابل کی فوج میں لکھیا اپنے 313 لکھے مجھے 1000 لکھے، ایک میدانوں میں میدان دو فوجوں میں تے جنگ شروع یقینی ہوئے تو اس کو پہلے ایک دیر افسران دا اجلاس ہوتا ہے، ادھر ذمہ داریاں سوتیاں میں دیا ادھر ایتھے رہے ایتھے رہے آجا سنبھالنی ہے تو اے کام کرنا ہوتے نہیں اتنے جناب 313 مولا علی علیہ السلام نے اپنی فوج میں کی 313 مدد مقابل فوج میں کی 1000 لے میرے ساتھ قرآن رکھ لو، مولا علی نے کوئی صحافی نہیں بلایا کوئی سمجھی نہیں بلایا کوئی ساتھی نہیں بلایا کسی نے بلایا ہی نہیں، وکھرے کھلو کے
مولا نے اپنے آپ پالا نے جنگ تیار کرنا شروع کیتے بھی یہ جنگ لڑنی کیویں پالا نے جنگ تیار کرنا شروع کیتے بھی یہ جنگ لڑنی کیویں مولا اپنے آپ ماتر نبی تیرے نالے قلت مقابلے کی کثرت تیرے نالے تھوڑے مقابلے کے زیادہ تیرے نالے غریب مقابلے کے نبی تیرے نال اسباب تھوڑا مقابلے زیادہ تیرے نال سواریاں تھوڑیاں مقابلے زیادہ اور ہے کفر اسلام کی پہلی جنگ اور فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن پہلا تاثر آخری تاثر دے یا تیری تھوڑی نہیں فوج دے قدم اکھڑ گئے کفر غالب راسی نے اسلام مغلوب راسی اگے اپنے آپ نے مشکل ترین گل ہے یہ مجمع مشکل ترین گل گیا سمجھ فضا مثل جنت ہو جائے گی مشکل ترین گل ہے مولا اپنے آپ نے مشکل ترین گل ہے جڑے تیرے نال سارے اٹھاندے رشتے دار ہیں اس علاقے میں مومنین کی بڑی تعریف ہے بڑے صاحبان عرفان لوگ ہیں ذرا ایک جملہ سمجھو تو میں سمجھا میں باقی صاحبان عرفان ہو ایک جنگ بدر وہ جنگ ہے جس نے ایک بھائی اس پاسے ایک بھائی اس پاسے یہ بھائی نہیں سمجھے تو میں بھرا آکھ لینا ایک بھرا اس پاسے ایک بھرا اس پاسے یہ نہیں میں نہ چاہتا ایک بھرا پاک رسول اللہ پاسے ایک بھرا ابو جہل والے پاسے ایک کیفیت ہے جنگ بدر ایک بھرا ادے ایک بھرا ادے اس زمین تے آسمان نے ایک جنگ وہ بھی دیکھی ہے جو بھرا اس پاسے تے بہن اس پاسے جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ نال لے کوئی اشارہ سمجھ لے بھرا اس پاسے بہن اس پاسے اچھا مہاراج مولا فرمیدے میں تیرے نال ہے نا کہ سارے انہاں دے رشتے نال ہیں ہو سکتا ہے لڑنے میں رشتہ داری آ رہا جائے ہو سکتے چشم کوشش کرنے لگ پویں کوئی لطف لے نہ لے مولا ایتھے اپنا کیا در علی انہاں تھے تمارنے کوئی کرنے تو آپ کرنے تو سوچ کے وہ خدا نے دیور بدلے اچھا مہینے سو کھویا مولا نے آستے چھٹی قبضہ تلوار کے قبضہ جمایا رسالت ماب دے مردمانہ سلام دا اشارہ کرتا رسالت ماب نے حملے دی اجازت دیتی باوی تریوی سان دے سندھ مولا علی علیہ السلام نے عرب دے ہزار کافران تے ایک تائلانہ نگاہ پائیے امیر دی کہندے تک نہیں پائی لیکن حملہ شروع رہنے اور آپ پہ وے دے میں سانتے کہ میں نے تھاٹھان دے کہ میں مولا نے حملہ کیتا پہلے ولید نے عتبہ ماریا پھر آصف نے سعید نے ماریا پھر کرمین نے دیگر نوفل نے ماریا پھر نوفل نے خیلت نے ماریا پھر حارث نے سمان نے ماریا پھر نظر نے حارث الدار نے ماریا پھر نمائر نے عثمان نے قاب نے ماریا پھر عثمان نے عبید اللہ نے ماریا پھر مالک نے عبید اللہ نے ماریا تو انہوں بھی شابش ہے کافر مرتے جا رہے ہیں تو بچے نے ٹھیکے ہوتے ہیں مولا نے حملہ کیتا مولا نے حملہ کیتا پہلے ولید عتبہ ماریا پھر آصف نے سعید نے ماریا پھر کرمین نے نوفل نے ماریا پھر نوفل نے خیلت نے ماریا پھر حارث نے سمان نے ماریا پھر نظر نے حارث الدار نے ماریا پھر نمائر نے عثمان نے قاب نے ماریا پھر عثمان نے عبید اللہ نے ماریا پھر مالک نے عبید اللہ نے ماریا پھر حذیفہ نے حذیفہ نے ماریا پھر علقمہ نے طلحہ نے ماریا پھر اسعد نے ربیعہ نے ماریا پھر زید نے ملیش نے ماریا پھر منبہ نے حجاج نے ماریا پھر عاصم نے منبہ نے ماریا پھر حکم نے صاحب نے ماریا ابو سفیان نے سکے کو حضرہ نے ماریا مولا تاک کے بڑھ رہے تھے اور دشمن بھاگ کے کٹ رہے تھے ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا ارے بھاگو اگر جان بچانی ہے شمشیر علمی کا تیز پانی ہے اور لا فتح کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے ذرا سجے خط لکھے ہیں مطلب کوئی چہرہ نہ کھلے ہوئے نئے بزرگ آلے پریشان ہیں چہرے دے رونق نے جیسے چہرے دے رونق میں بھی اشارہ کر دے سب ایسے چہرے دے بھی رونق نے حاضر مولا تاپ کے بڑھ رہے تھے دشمن بھاگ کے کٹ رہے تھے ہر بھاگنے والے جو کہہ رہا تھا ارے بھاگو
طاقت چاند بچانی ہے، شمشیر علمی کا تیز پانی ہے، اور لافتار کی مشکل جوانی ہے، نہیں پتہ کیڑا بندہ مت بچے، مولا میدان میں چھا چکے، قلم رو وقت دے، اکبر و قلم دے، میمنہ میسرت دے، میسرت میمنہ دے، مولا لینے سکتے، دھار اٹھے، دھار ٹھٹھے، تکبیر کی حواسہ، مولا میدان میں قدیم تھے اللہ اکبر، قدیم تھے اللہ اکبر، قدیم تھے اللہ اکبر، پورے میدان میں قدیم تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر دیا حواسہ بلند ہویا۔ ایک صحابی نے جنگ کا نقشہ لکھا، تلوار چلتی لکھی، ساتھ روزے لکھے، کھان ڈھاندے لکھے، میں مرش مکردہ میں ایک صحابی نے جنگ کا نقشہ لکھا، تلوار چلتی لکھی، ساتھ روزے لکھے، کھان ڈھاندے لکھے، کافی بستے لکھے، مولانا میدان میں چھائے لکھے، تکبیر نے آوازہ سنیا، سارے میدان میں تکبیر نے آوازہ، وہ صحابی فرد جذبات دے قابو نہیں رکھ سکیا، وہ دوڑتا حضور کو لا کے ہاتھ بان کیا تھا، اے فرماؤ تو آٹے نال مدینے جو کتنے علی آئے؟ تھوڑا تھوڑا انکار کرنے جدا جدا ہو گئے ہو، پوری طاقت ہمارے نائنہ پانچ نعرے مارو تو پھر کہہ کے پڑھ گئے۔ تھوڑا ایک ہاں ٹھرے تو سموڑ ہاں دیو پھر پا شاہ دیو بان پا جیڑے دوان نہیں نظر آ رہا ہے، میں نظر آ رہا ہے، پر جیڑے صحابی نے پاک رسول آنکھ کو سی نہیں جی تھوڑے نام مدینے کتنے نہیں گیا، حضور آنکھ کو سی ایک پھر پھر آیا کتنا ہاں ٹھرے ہو سی مالا دا اللہ نے تقریب میری تمام ہو گئی، پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ بچوں یاد رکھو اس جنگ کے قرآن مجید گواہ ہے کہ 5000 فرشتے بھی آیا، پاک رسول حضور دی مدد واسطے 5000 فرشتے آئے۔ قرآن مجید کو سمجھے پریشان ہو گئے، 5000 فرشتے حضور دی مدد واسطے۔ فوج کتنی آئی؟ 113۔ پاک رسول علیہ علیہ السلام علیہ کرو بچے کتنے رہ گئے؟ 311۔ لیکن ہمت کرے ابھی 5000 فرشتیاں تے 311 فوج، انہا رال کے بندے مارے 34۔ لطف لو گئے لطف لو 5000 فرشتیاں تے 311 فوج، اور اینا بچے نو آج کر 34 تک کوئی نہیں پتا، 34 یہ 34 سمجھ ہے۔ 5000 فرشتیاں تے 311 فوج، انہا رال کے بندے مارے 34 یعنی 34، اور اقلیاں مولا دی مارے 36 یعنی 36 ہے، انہا سارے رال کے مارے 34، اقلیاں مولا دی مارے 36، کافر مارے گئے 70، پچھے رہ گئے 930، تو 930 گئے ناس تے گئے بھاج تے بھاج بھاج کے ہوئے ٹھپیاں تے کٹھے، پڑھے بیٹھ کو بیٹھے پوچھے تو کیوں بھجے آؤں، بھدیاں کیونکہ بھدیاں میں مولا دی قسم 930 کا 930 کافر آتا، علی میرے پیچھے آ، علی میرے پیچھے آ، علی میرے پیچھے آ۔ بڑی مہربانی دو قصیدے کا وعدہ کیتا ہے، دو میں پڑھ رہا ہے۔
دا وہ تو چند جملے اشارے دسے وہ پلے بن لگے پھر قصیدہ سجان تھا سنایا تو سجان تھا وہ قصیدہ تیرا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے جی بڑی تو سے قدر کی تھی میں بندوا دینا اللہ عزت بڑی کی ہے امت روایا بڑے میں پھر آنا چاہتا اللہ عزت بڑی دیتی ہے امت روایا ہے مولا علی نے وعدہ کیتا ہے کہ میں دعوت میں چلو شریف ہے یا رسول اللہ میں تھوڑی مدد کر سکتا مولا علی مدد یہ نہیں کی جی میں کرن دا حق بدر او دے خندق خیبر پر مولا علی نے دی قیمت بڑی دینی مولا علی نے دی قیمت بڑی دینی پئی میں اتھائیں روک کے کھوٹے واسے دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ سارے دنیا اکھی نو دکھان دے ویتے پاک دے دکھان دے ویتے رومن واسی کھائے شالا ہر آنکھ نو آسو نصیب ہو گئے تے آسو مخلصانہ خالص آسو نصیب ہو گئے شخصیت اللہ آسو ہو گئے دکھ کے رومن اللہ آسو ہو گئے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں پھر آدھا نہیں مولا علی نو قیمت بڑی دینے کے ہے تینہ نہ کو ساتھ کر ایک کر کے مجلس نہیں سنی تھی یہ سارے مجلس نہیں میری آنکھ جا کر کوشش کرو سوال مولا نو قیمت بڑی دینے کے ہوں تو اس لفظ میں رکنا ہوں تھوڑے لفظ بدلنا جنہیں سید بیٹھو تو اپنے خود کی قسم کو سزایا نہ کر بیٹھو مولا علی نے قیمت بڑی دینی پئی بسارا جو رول گئیاں امیر دیا تھی بازارا دربارا جو رول گئیاں امیر دیا تھی کئی مومن سامنے بیٹھ کے بڑی سونی گل کر دے اور میں بڑی مبی کئی بڑی سونی گل کر دے کسے ذاکر نے کسے مجلس پڑھے آنا بھائی بازار شام کے اعلان ہویا بدلے لے لو علی دیاں دنیا کوئی رو سکے نہ رو سکے ہائے کرے نہ کرے اعلان اتنے ہی ہو جائے کہ بدلے لے لو علی دیاں آگیا سامنے بیٹھا قضادار تو سب کتنی نہ ہائے اس چیزا ماتم کر کے دو ظالمہ اور پیوان دے بدلے پترت لے میرے دھیاں تو میں کبھی کسی طرح کہ لینے میں تو بدلے پترت دے تو لینے دھیاں تو آگے یہ دوبرے جملے میں آنکھیں پڑے سیر مسائب والے پاسے لے آمد راستے انہاں دا جملے نہ مولا علی نال پلو بھائی کام میں آنکھیں وہ اگلے جملے دے دو سارے ہائے ضرور کرنی ہائے میں ثابت کر دینا پہلے ہائے ثابت کرنا پھر اگر مسام عادت بنانی آتا ہے پتر دے وہ میں پوچھا سردار بندے ڈیرے دے بیٹھے ہوئے نا سردار بندے پڑھے لکھے ذمہ اپنے ڈیرے دے اپنے خوش کی گلا پہ کر کے ایڈا سارا بچہ دوڑتا لگا رہے تو آخری میں اوتھے ایک لاش دیکھا میں جہان دے مسلمانوں کو پوچھنا کہ لاش سن کے وہ ہنس تو سکتے پہلے جواب نے پھر کے گل کرنی تھی بھئی وہ بڑے سردار بندے اپنے خوشیاں بیٹھے رہتے بچے آ کے خبر دیتے ہیں اور میں لاش دیکھا ہے لاش دیکھ کے ہنس تو سکتے نہ جیڑے سردار ہوئے نا انہوں نے منہ نکل سی آئے کہ اللہ نے کس ماں کا کپڑے اللہ نے کنا بہنا دا بیرا ہے اللہ نے کتنی اتھیاں دا جو ہائے نکلے گی نا موڑے بے انصافی نہیں کہ عام لاش دی بندہ کار سن لے تو ہائے نکل جائے کہ تے سین سہرا دے پترہ دی لاشاں دیا گلا یا سین سہرا دیا دھیاں دے بزارے دے ہنگڑ دیا گلا ہون چاہے پانچ گھرانے دے دکھاں دیا گلا ہون تے بندے صدائیں بھی اپنے تے ہومن بھی ازادار تے آمن بھی روغن جو ہائے نہ کریں موٹے انصافی نہیں
ہائے دا وعدہ تسا کرو تو لفظ میں آتا ہے تسو کوفے دا شاہ ساڑیاں دو عیداں کھا گئے جنہیں دور بیٹھے ہوئے ہائے نہیں کی تھی میں پھر آنا چاہتا جب تک سارے کے منہ ہائے نہیں نکلے گی نا میں یہ نہیں پڑھ رہا کوفے دا شاہ ساڑیاں دو عیداں کھا گئے دو بری آنکھیں تری بری پھر پیا کوفے دا شاہ ساڑیاں دو عیداں اور ایتھے بہاؤ میرے سامنے بشک سنی اہل سنت بندہ میرے سامنے بہاؤ گل میں کرنا پھر وہ آنکھ دکھیا ہے بستی کہ نہیں بستی کوفے دا شاہ ساڑیاں دو عیداں انسان نہ بسو جنہ تھیاں دا جناب علی دیا بابا عید تو 9 دیڑے پہلے 2 دیڑے زخمی رہ کے بستر سے طلب کے بستر سے طلب کے پردیس سے دھیاں کو رونا چھوڑ کے پڑ جائے تو نام دیڑے عید آنے جو دھیاں عید کر دی ہے وہ کیوں ہے کچھ شدید نہیں نہ لیا جنہیں میں آنکھا پھر اسے لے دستار لے آنے کی تیرے لچہ کا میں آنکھا اسے لے پہلے نہیں سامنے میں نہیں آنا چھوٹے ہوا تاکہ میں اندر آنسو ترے تیرا رومن دے رومن اور رات دے آج صبح تو لے کے ہونتا انسان زارات یا دنیا باپے دے آسے پاسے طلب تڑپ کے روتیاں بیٹیاں میں جملہ پھیلا تھا میں پہلی گھر سمجھا رہا ہوں کیوں بھئی میں کیا کہ کوفے نشان ساڑیاں دو عیداں پتہ تیرا حالے آسو نہیں کریا جنہ تھیاں دا عید تو 9 دیڑے پہلے جناب علی دیا بابا پردیش سے دھیاں نو روندہ چھوڑ کے کر جائے نامے دیڑے عید نامے دھیاں عید نہیں کرتے یہ وجہ ہے کہ ہر کوئی عید پہ کرتا ہی ایک بابے دا ماما چاہے بیٹھ گیا کدی ایک بیٹھ جا لیتے کدی 2 بیٹھ جا لیتے کدی 3 بیٹھ جا لیتے تو رو رو کہنے بابا اسد تیری شاہی بیٹھے رہنا سے بابا سر پردیس سے لوٹ پائے گئی آئے دیکھ لے بابا ہر کوئی عید پہ کرتے ہی دھیاں میں اشارہ کر رہے ہیں جوان طبقہ جڑے بیٹھے ہو جوان روندے بڑا اوکھا تے رو میں 40 سال رات رو میں کوئی عید اشارہ کر لوں اس عید وچ مڑ بھی 9 دیہاڑے دا فاصلہ تے اگلی عید وچ صرف 1 رات دا فاصلہ اشارہ جو سمجھو ہے تو ساری رات ماتم کرتا میں حق ادا کرنا او دارالعمارہ دی چھت ہے ایک پردیسی ہے ہاشمی ہے امام حسین مولا دا صدیر ہے سر تو لے کے پیرت زخمی ہے ہوٹ کٹے اور نراد شہید ہے ہاتھ پیچھا پتھر ہیں جلال نے تلوار ماری پہلے سر زمین تے لگایا موڑ جسم زمین تے لگایا بابا میرے نے پاسے لیکن سر زمین تے لگایا موڑ جسم زمین تے لگایا گرمی دا موسم ہوئے بھرے بازار ہوئے کوئی بندہ گھبرا کے ٹھمے کے مر جائے جتنے بندے کو گزرتے میں ہوتے نا ہر کوئی دا بھجو منجی لے جاؤ بندہ مر گیا بھجو منجی لے جاؤ بندہ مر گیا بھجو منجی لے جاؤ بندہ مر گیا میرے سامنے قرآن رکھ لو پردیسی دی لاش ہے ہاشمی دی لاش ہے سید دی لاش ہے پئی بازار ہے عید جو ایک رات باقی ہے کوئی نہ یادہ منجی لے جاؤ بغیر تا دیان رسمیاں لے جاؤ پیرا جبان کے کدی اس بازار کدی
اس سے اللہ کا شکر ادا کرو. آپ خشک نہ رکھیں. آج بڑی دکھی رات ہے, بیویاں بڑی تڑپ تڑپ کے رو رہے. اے جی رات گزری ہے 18 تے 19 دی درمیانی رات. اس راتی مولا چھوٹی تھی دے مہمان ہے. مولا لی دے دکھاں تے رونا بڑا اوکھا ہے. چونکہ میں پہنچ رہا اد تک ہے اس کو کی جڑا نہیں, جتنا آنکھیں گئے اتنا پڑ گئے. اد تک سنگو باقی وہ قسمت دھی دے مہمان ہے. تھوڑی دی مولا نے افطاری کی تھی. بیٹا رونا گا جاتے رہے رونا گا. افطاری کی تھی. جن نے مغرب کی نماز پڑھی گئی مولا گھر تشریف لے اپنے پترا تے دھیاں نو سدے. جڑے تو صاحب اولاد بیٹھے تو اپنے پترا تے دھیاں دی قسم میں جدا ضائع نہ کرے. مولا بلا کے نا سارے فرماتے میں عبادت کردا تو سمجھو آرام کرو. کہ فرمایا میں عبادت کردا مصلی تے تساں آرام کرو. سارے ٹر گئے. مولا نے عبادت شروع کی تھی. اے دن پچھلی رات گزری ہے شب ظلمت. مولا نے عبادت شروع کی تھی. حالے انہیں کچھ وقت ہی گزرے آئے تو سارے گھر دے افراد مصلی دے آسے پاسے اکٹھے. پتر بھی اے اشارہ تو سمجھے سنا میں نہیں تو دے کر سکتا تھا اس دعا کرے سا. مولا ان کر کے سارے پترا دھیاں لے چہرے دیکھ کے فرمایا کیوں نیندر نہیں آتی. مولا کے فرمایا نیندر نہیں آتی. بڑھڑے نے امام حسن سب تو پہلے گل امام حسن کی تھی. اے سر جھکا کر بابا تھوڑا حکم مان کے وجہ کے لیٹ بھی نہیں ہے تو بابا اکھ بھی لگ گئی ہے. بابا میں خواب نٹھا ہے کہ نبیاں دے امامے رتھے کہ نبی ایک دو دے گل لگ کے رو رہا ہے. اے دے بعد امام حسین حضرت بابا میں خواب نٹھا ہے کہ کعبے دی کد ڈھے گئی ہے. اور سارے آئے کیوں نہیں کی تھی حضرت کعبے دی کد ڈھے گئی ہے اور زمین میں سلسلہ اس لیے دی زینب آدھی بابا میں خواب نٹھے نانے دا امامہ لٹھو ہے. میری سین کا شوبہ دی بابا میں خواب نٹھے اماں دے بال کھلے ہوئے. اتنا چبا اپنا خواب دس لیا نا اس سے بی بی ام المؤمنین دنیا نہیں مولا پتر دھیاں دے خواب سنے نے دے اجازت ہوئے تو میں بھی خواب دس حضرت ام المؤمنین تو بھی داتا دی میں خواب نٹھے بڑی دھیاں دے بال کھلے ہوئے. سارا تو چادرہ لکھنیاں ہاتھ پسے کرتا بدنے ہوئے تے ودیا بیٹھ کرے دیا واہ حجابہ واہ حجابہ واہ حجابہ آئے سارا اللہ جانے سر کیڑی لوٹ پوانا لیے. اللہ جانے سر مولا فرمایا کرو حوصلہ کرو صبر کرو. سہری ہو گئی بیٹا تیرے حکم کی تعلیم نہ کرنا. سہری ہو گئی اللہ تعالی ساری مشکور کرے. مولا بڑی تھوڑی دی سہری کھا دی تھوڑی کھا کے مولا تیار کھڑے گھر تیار کھڑے کدھے جانا واسطے اچھا کرے. مولا تیار کھڑے مسجد جان واسطے. ایدے دھیاں تو دیا ایدے پتر کھلتے مولا حسرت نال سارے نچے رہے دیا سارے نچے رہے دیا. ویک کے نا یہ تو سارے جانتے ہو کہ سین زینب بابے نال گلا کرنے تو شرماندی ہے. شرماندی ہے پہلے مما تک گل کرتا شرماندی ہے. اے کھلوتی کلثوم پیچھے کھلوتے سین زینب نے نا چھوٹی بہن دے موڈے دے ہاتھ رکھیا. جیڑا بندہ ہے شیعہ تے آیا مولا دی پاک دی زیارت ہونے تے حالے آنسو دس کریا اور یہ جملہ سنے ضرور ایتے ہاتھ رکھ کے نا میری سین زینب دی اماں دی جائی میں باپے نال گلاں کراں میں نہ حوصلہ نہیں پکڑا. میری طرف بابے میں کہ گل تک
سیٹ کر سو میں نے کے بسم اللہ دسو کیڑی گل کراں بی بی زینب دی بابے نو آگ وڈی تھی ہاتھ بن کے پیا دی آج مسجد نہ آ جا بابا آج مسجد نہ آ جا میں ساری رات رات لے کھا میں تیرے تھائے مسلح پا دینی ہاں بابا آج دی نماز تھائی پڑھ لے مسجد نہ آ جا مولا سارے خدا حافظ رکھے کھاتے در و دیوار جو حکم کی آواز ہے تو سب جو ہے اتنے تک اس کا ظرف اور معرفت ہے در و دیوار جو حکم کی آواز ہے گھاگے کے مولا نے مدخہ رکھی دیا انہوں نے چیخ چیخ کے نامہ لگے لیکن وہ بھی ملا دیا یاد مسجد نہ جائے باہر نکلے لگے آباد دینی اور دروازے میں چکڑی ہے دروازے میں روکے ہیں مولا مسجد نہ سارے چھوڑ کے مولا مسجد پہنچے اور پڑھنا 3-4 منٹ ہی ہو رہے ہیں یہ رومن آوے کتنے رومن جنازہ پہ اٹھا وہ دستہ اعلان دے رہے زندگی بھر نہیں بھول رہا 2 اذانہ 8 سال آئے پر سمجھ نہیں آئی زمین و آسمان ملے فرشتے یہ چیخاں نکلیاں 2 اذانہ 8 سال آئے میں تو گن کے دس دینا کیڑی ادا ہے کنی ماہ رمضان سیدی دی ادا ہے شب شور سیدی دی ادا آپ کو تو فرق دس دینا کنی ماہ رمضان میری ادا ہوئی آئی کوفے ہوئی آئی 10ویں دی رات جڑی ہوئی آئی کربلا ہوئی آئی وہ بھی اکھن اللہ علی آئی اے بھی اکھن اللہ علی ہے او دادا ہی تے اے پوترا ہے مر جاواں مڑ بھی فرق ہے جس کنی ماہ رمضان اللہ نہ کیا اس تھوڑی جی سہی کھاتی ہوئی آئی جس 10ویں دی رات اللہ نہ کیا اترا دہاڑ سارے گلا پوچھکائی ہوٹ پوچھکائی تالو نالو زمان لائی چھدنی مولا نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر مولا تو میری اکھے اللہ اکبر فرشتے کی چیخاں نکلیاں تریے بری جڑے اکھے اللہ اکبر سین سیدہ پھیڑن ودیا تھی اے بابا بڑا دکھی اذان میرے لائے اللہ جانے ساجے دے کیڑی لوٹ پمانا لیے مر جاواں مولا آسان مکمل کی تھی مولا نے قاتل نو جگائے اور سامنے لے او دستا میرے سامنے اتھے رکھو میرے مر جاواں جگلے مولا نے آسان مکمل کی تھی مولا نے قاتل نو جگائے اٹھ قاتل اٹھے ایک کائنات جو موحد ہے ہستی جس نے اپنے قاتل نو جگائے مولا مسلح دے آئیں اس جملے دے توڑی ہائے نہ نکلی توڑا سمیر پریشان ہوسی مولا نے جنہیں نماز شروع کی دی ایک رکعت پڑھ لینے مولا ایک سجدہ کر لینے بسم اللہ کر دعا سجدے واسطے سار جانے ظالم نے دعا ہتھ نال سرا ماریے تو سب میں پڑھ چھوڑیا تو سن چھوڑیا ذرا بھی خدا لہرائی زمین ہلنے لگ پئی اندھیری گھل پئی جبرائیل ماتم کر کے بتا دے اللہ کو دل امیر المومنین اس نے بی بی زینب پھیڑن ودی ستی رقیہ دے میں کلثوم جلدی آؤ میں دسو میں کیڑی آوازاں میں سنتی ہے میں پردیس کیڑی لوٹ پائے گئی بی بی رو رو کے دروازے نہیں آ کے ودیا کیا میرے باپ نو گھر لے آؤ میرے بابا گھر لے آؤ نہیں تو میں چادر پا کے بسرا بڑا دکھی میں نے پڑھ کے اجازت پہ چھانا حالت تھی